اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام ارم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی 7 اولادوں میں سے پہلی اولاد ہوں۔ بدقسمتی سے میرے ماں باپ نے سوائے اولاد پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ہمارے گھر انتہا کی غربت تھی۔ اکثر تو کچھ کھانے پینے کو بھی نہ ہوتا اور فاقہ کرنا پڑتا۔ میں انہی حالات میں جوان ہوئی اور سوچا کہ میرے ماں باپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میری شادی کر دیں، شاید ساری عمر مجھے گھر بٹھائے رکھیں گے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے آ کر ایک دن بتایا کہ میں نے نکڑ والے کریانہ اسٹور کے مالک سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو میں چیخ پڑی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ میرے بھی کچھ ارمان تھے کہ میرا شوہر خوبصورت ہو اور امیر ہو، مگر سب ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ کریانے اسٹور والا مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ دوسری شادی کے لیے اس نے کافی کوششیں کی تھی مگر کوئی بھی اسے لڑکی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر میرے ماں باپ بڑی آسانی سے مان گئے کیونکہ ان کے ذمے اس آدمی کا جو قرض تھا وہ اسی صورت میں معاف ہو سکتا تھا۔ میں 22 سال کی اور وہ 60 سال کا بڈھا تھا، مگر میرے ماں باپ تو جیسے سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے شہزادے کا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی۔ میرے شوہر کا نام شکیل تھا اور وہ کوئی اتنا خاص امیر نہیں تھا، بس ایک کریانے کی دکان تھی۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اسی کو اپنا شوہر قبول کرنا پڑا کیونکہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ وہ میرے قابو میں رہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا شوہر اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم رابطے میں رہے۔ میں اس کے بچوں کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسکول بھیج دیتی اور شام کو اس کے آنے سے پہلے ہی جلدی سونے کا کہہ دیتی۔ اس کے بچوں کو میں نے اپنے قابو میں اس طرح کیا تھا کہ وہ سانس بھی میری مرضی سے لیتے تھے۔ 3 بچوں کے باوجود میرا شوہر بھرپور جوان تھا۔ وہ روز رات کو روغن اور بادام پیس کر کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی تھی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی 1 سال کی تھی اور مجبوراً مجھے ہی اسے پالنا پڑا تھا، لیکن بیٹے شکر ہے کہ بڑے تھے۔ میں دن گن کر اپنے حاملہ ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جانے میری قسمت میں کیا لکھا تھا، میں جتنی خواہش کرتی اپنی اولاد کی اتنی ہی دیر ہونے لگی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میں بس اس کے بچوں کو ہی پالنے میں لگی رہی۔ 2 سالوں بعد معلوم ہوا کہ میں تو بانجھ ہوں اور اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد تو جیسے میں مایوس ہو گئی کہ اس گھر اور کریانہ اسٹور کے وارث اس کے بیٹے ہی ہوں گے۔ 2-3 سال مزید گزر گئے۔ میرے شوہر کے دونوں بیٹے اس نے باہر بھجوا دیے۔ میرے شوہر کی بیٹی اب 15 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ میرے شوہر کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گا اور میں نے بھی اس کے ارادے پر حامی بھر لی، کیونکہ مجھے جب سے معلوم ہوا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تب سے میں نے اس کے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی برباد کرنے میں میرے شوہر کا ہی ہاتھ تھا۔ اس دن وہ شاید اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں گھر سے باہر تھی اور ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر غیر ارادی طور پر رک گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارم میری بیٹی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے باہر گئی ہے۔ ہاں یار، اس نے تینوں بچوں کی پرورش بہت اچھی کی۔ اگر اس کی اپنی اولاد ہو جاتی تب وہ صرف اپنے بچوں سے ہی پیار کرتی اور میرے بچوں کو بھول جاتی۔ اس لیے تو میں اسے لگاتار وہ گولیاں کھلا رہا تھا کہ اس کو حمل نہ ٹھہرے۔ یہ سن کر تو میری نظروں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں نے بے یقینی سے اندر دیکھا جو ہنس ہنس کر اپنے دوست سے بڑے مزے سے بات کر رہا تھا، اس نے ہی مجھے اولاد سے مرحوم رکھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 10-12 سالوں کی رفاقت صرف ایک شراب تھی، ایک دھوکہ۔ میں نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بڑے بیٹے کو فون کر کے کہا کہ اپنے باپ کو وہاں بلا لو، تمہارا کام سنبھالنے میں مدد کرے گا۔ میں نے اس طرح چال چلی کہ بیٹا راضی ہو گیا اور اپنے باپ کو راضی اس نے خود کیا۔ 2-4 ماہ کے اندر اندر میرا شوہر باہر چلا گیا۔ اب پیچھے میں اور میرے شوہر کی بیٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی 16 سالہ بیٹی کی شادی کسی بڈھے سے کروانے کا سوچا۔ یہی طریقہ تھا جس سے اس کے دل پر چوٹ لگتی جیسے میرے دل پر لگی تھی۔ میں نے ایک 60 سالہ بڈھے آدمی سے زبردستی اس کی شادی کروا دی، لیکن اس میں میرا بھی فائدہ تھا کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور اس نے مجھے اس شادی کے لیے 50,000 دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بڈھے سے اس کی جوان بیوی کے ذریعے خوب ساری دولت بٹوروں گی۔
60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھی خاصی صحت رکھتا تھا۔ جب وہ رشتے والی کے ساتھ آیا تو اسے دیکھ کر میں نے کہا، بڑے میاں تمہاری تو اچھی خاصی صحت ہے، کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا کہ چھوڑے اس راز کو، خاندانی راز ہے، نہیں بتا سکتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی کوٹھی میں رہوں گی، کیونکہ میرا بھی دل تھا کہ کچھ ٹائم میں بھی امیروں والی زندگی گزار کر دیکھوں۔ میرے شوہر کی بیٹی 16 سال کی تھی اور نہایت معصوم تھی۔ اس نے چپ کر کے شادی کر لی، اور یہاں تک کہ میرے کہنے پر کسی کو بھی نہ بتایا، نہ اپنے باپ کو اور نہ اپنے بھائیوں کو۔ ان کی شادی کی پہلی رات ہی میں چونک گئی، کیونکہ وہ 60 سالہ بڈھا کمرے میں جانے کی بجائے چوری چوری کچن میں جا رہا تھا۔ میں بھی حیرانی سے اس کے پیچھے گئی اور چوری چوری اسے دیکھنے لگی تو مزید حیران ہوئی۔ لوگ شادی کی پہلی رات دودھ پیتے ہیں اور وہ لسی پی رہا تھا، یہ حیران کر دینے والی بات تھی۔ لسی پی کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس 60 سالہ بڈھے آدمی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا سوائے ایک دور کے بھانجے کے۔ وہ صرف نکاح کے وقت ہی نظر آیا تھا۔ اس کا لسی پینا اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر چونکانے والی ضرور تھی، کیونکہ روز وہ اپنی جوان اور کم عمر بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی لسی پیتا تھا۔ ایک دن میں نے دن کے وقت اسے لسی کا گلاس پیش کیا تو کہنے لگا، ساسو ماں میں لسی نہیں پیتا۔ مجھے اس کی طرز تخاطب پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں برداشت کر گئی۔ مجھ سے بھی وہ عمر میں کئی سال بڑا تھا اور مجھے اس طرح بلا رہا تھا جیسے مجھ سے چھوٹا ہو۔ اگر اسے لسی پسند نہیں تھی تو روز رات کو جوان بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے کیوں پیتا تھا؟ یہ سوال مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا تو اس نے لسی میں ایک خاص سفوف گھول کر ملایا تھا، پھر اس لسی کے گلاس کو گھٹا گھٹ پی گیا تھا۔ مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ تو جیسے بوڑھے سے جوان ہونے لگا تھا، کہاں اس کی جھریاں اور کم میں خم، اور اب وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ روز سیر کو نکلا ہوتا۔ یہ کیا چکر تھا؟ یہ جاننے کے لیے میں نے اس کی پرانی ملازمہ کو پیسے دے کر پوچھا تو اس کا جواب سن کر میں مزید الجھ گئی۔ کہنے لگی، یہ سارا کمال اس لسی کا ہے جو صاحب روز رات کو پیتے ہیں۔ جب بھی مالک نئی شادی کرتے ہیں تو وہ روز لسی پی کر ہی رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے مالک کو میں نے لسی میں کچھ ملاتے بھی دیکھا تھا، وہ کیا خاص چیز ملاتا ہے؟ تو وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جی دیکھا تو میں نے بھی کافی بار ہے، مالک لسی میں کچھ ملا کر پیتے ہیں، مگر میں ملازم بنتی ہوں، پوچھنے کی جرت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کوئی مردانہ طاقت والی دوا ہوگی تاکہ صاحب اپنی 16 سالہ جوان بیوی کو خوش رکھ سکے۔ ویسے پہلے میں نے بھی وہی سوچا تھا جو وہ نوکرانی کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ 16 سالہ بڈھا اپنی طاقت بڑھانا چاہ رہا ہو، مگر جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ کچھ اور معاملہ ہے۔ میری ستیلی بیٹی بھی اس شادی پر ویسے ہی خوش تھی جیسے نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم پھر رہی ہوتی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس کے باپ کو بتاتی کہ اس کی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر ایک بڈھے سے شادی کر لی۔ میں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچا تو میری ستیلی بیٹی ہیروں کا ہار لیے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ بابا کو بتائیں گی تو وہ زبردستی آ کر مجھے لے جائیں گے، مگر میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ہی خوش ہوں، آپ پلیز نہ بتائیں انہیں، جب وہ واپس آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ میں نے بھی ہیروں کے لالچ میں آ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت مجھے بھول گیا تھا کہ یہ شادی میں نے اپنے انتقام کے لیے لی تھی۔ رات کو حسب معمول اس بڈھے کو لسی کا گلاس پیتے دیکھ کر مجھے نوکرانی کی گفتگو یاد آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو جوان اور توانا رکھنے کے لیے کسی خاص دوا کا استعمال کر رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر بھی غلط تھا۔ میں نے تو اس 60 سالہ بڈھے سے اپنی 16 سالہ ستیلی بیٹی کی شادی کروائی تھی تاکہ وہ بھی ویسے ہی اولاد کے لیے ترسے اور میری طرح بے اولاد رہے، تبھی میرا بدلہ پورا ہوتا۔ مگر اس بڈھے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس شادی نے اس پر الگ ہی خمار اور رنگ چڑھا دیا ہے، اور یہ سب اس لسی کا کمال تھا۔ کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس لسی کے راز تک پہنچنا تھا تاکہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو میں وقت پر صدے باب کر سکوں۔ میں نے اپنی ستیلی بیٹی سے کہا کہ اپنے شوہر کو روز رات کو دودھ کا گلاس دیا کرو، اگر اس عمر میں وہ کچھ اور پیے گا تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ معصوم لڑکی مجھ سے پوچھنے لگی، کچھ اور کیا مطلب؟ کیا نہیں پینا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتی میری نظر اس کے بیڈ پر رکھی مختلف چیزوں پر پڑی۔ برانڈیڈ کپڑے اور جوتوں سے لے کر میک اپ تک میں نے کبھی زندگی میں اتنی مہنگی چیزیں نہیں دیکھی تھی۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کوشش کرو اپنے شوہر سے دور ہی رہو اور جتنا مال اسباب سمیٹ سکتی ہو سمیٹ لو، بلکہ ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ تمہارا سارا سامان میں سیٹ کر دیتی ہوں،
میں نے اس کا سارا سامان سیٹ کرنے کے بہانے کمرے کی تلاشی لے لی، مگر وہ پڑیا مجھے کہیں نہ ملی جو وہ بوڑھا اپنی لسی میں ملا کر پیتا تھا۔ نوکرانی نے بتایا تھا کہ وہ اپنی لسی بھی خود بناتا ہے، کسی کو پاس نہیں آنے دیتا۔ نوکرانی نے یہ بتا کر کہا، اب آپ دیکھیے گا صاحب کتنی جلدی اولاد والے ہوں گے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ میں تو یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے تو ستیلی بیٹی کی شادی اس سے کئی گنا بڑے آدمی سے کروائی تھی جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی، وہ تو اولاد پیدا کرنے کے چکر میں تھا۔ میں نے خود تصدیق کرنے کا سوچا اور ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں کیا لسی پینے کا بہت شوق ہے؟ کہنے لگا، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ مجھے لسی پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں نے کئی بار بلکہ روزانہ لسی پیتے ہوئے دیکھا ہے تمہیں، تم روز اپنے کمرے میں جانے سے پہلے لسی کا گلاس پی کر جاتے ہو، اب جلدی سے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگا، چکر تو کوئی نہیں ہے، مجھے دن کے وقت لسی پینا پسند نہیں ہے، رات کو میں بہت شوق سے پیتا ہوں، مگر روزانہ کیوں پیتے ہو؟ میرا سوال اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ میرے سوالوں سے اکتا گیا اور کہنے لگا، کیونکہ مجھے دودھ پینا اچھا نہیں لگتا تو اس لیے لسی پی لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلا گیا۔ ابھی تو میں نے صرف لسی کا ہی پوچھا تھا اور وہ گھبرا کر چلا گیا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ اگر میں اس سے اس بڑھیا کا بھی پوچھ لیتی تو شاید وہ تو بے ہوش ہی ہو جاتا کہ میں اس کے بارے میں اتنا جان گئی ہوں۔ لسی پینا کچھ مشکوک بات نہیں تھی، مگر اس کا ناقابل فہم رویہ بہت سے سوالات اٹھا رہا تھا میرے ذہن میں۔ اگلی رات کی بات ہے، میں اس کے آنے سے پہلے ہی کچن میں بہانے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا، جیسے اسے امید ہی نہ ہو کہ میں یہاں پر رات کے اس پہر موجود ہوں گی۔ میں نے کہا، میں تمہارے لیے لسی بنا دوں؟ وہ رخائی سے کہنے لگا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود بنا سکتا ہوں۔ میں منہ بنا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے لیے خود لسی بنایا کرو نا، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو بہت بار کہا ہے مگر وہ خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میں خود بناؤں گا، کبھی کبھی تو میرے لیے بھی بنا کر لے آتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری ستیلی بیٹی کے گھر سے باہر کے چکر کچھ زیادہ ہی لگنے لگ گئے تھے، اس کے بھی پر نکل گئے تھے۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے باپ سے انتقام لوں کہ دیکھا تم نے اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے اولاد کی خواہش سے محروم رکھا تھا نا، اب دیکھو تمہاری بیٹی اپنے سے دگنی عمر کے بڑے آدمی سے بیاہی گئی ہے۔ میں نے یہی سب کرنے کا سوچا تھا، مگر اس بڈھے کے پاس اتنی دولت ہوگی میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا۔ میں نے ستیلی بیٹی سے کہا کہ کسی بھی طرح اس سے دولت نکلواؤ، اگر وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتی مسئلہ ہو جاتا۔ اس لڑکی کے سمجھدار ہونے سے قبل اپنا مقصد حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اس 60 سالہ بڈھے کی وہ جادوئی لسی بند کروانی چاہیے تھی جس سے اس کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پلان پر عمل کرنے کا سوچا۔ رات کو جیسے ہی اس نے لسی کا گلاس تیار کیا اور اس کے اندر اپنی جیب سے وہ خاص پڑیاں نکالی اور وہ پاؤڈر اپنی لسی کے گلاس میں ملانے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لسی پیتا میں نے جلدی سے کچن کے باہر ایک گلدان گرا دیا۔ وہ جلدی سے گلاس شیلف پر رکھ کر باہر گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شور کس چیز کا ہوا ہے۔ میرے لیے بس اتنا موقع ہی کافی تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور اس کا گلاس اس گلاس سے بدل دیا جو میں نے کچھ دیر پہلے ہی تیار کیا تھا۔ اس کام میں مجھے کچھ سیکنڈز ہی لگے تھے۔ میں اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس لسی میں کیا ہے، وہ اس میں کیا خاص چیز ملاتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے اس لسی کو ایک شاپر میں ڈالا اور ایک لیبارٹری پر ٹیسٹ کے لیے دے آئی۔ سارا راز کھل جاتا کہ اس کے اندر ایسا کیا خاص تھا۔ میں وہاں سے واپس گھر آ رہی تھی کہ میں نے اپنی ستیلی بیٹی کو گاڑی چلا کر کہیں جاتے دیکھا۔ وہ اکیلی گاڑی چلا رہی تھی اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اسے گاڑی چلانی آتی ہے۔ اس کی شادی کو بمشکل 2 ہفتے ہوئے تھے۔ اتنے دنوں میں اس کا شوہر تو اسے گاڑی چلانا سکھا نہیں سکتا تھا، اور اس کے باپ کے پاس تو موٹر سائیکل تھی، پھر اس نے گاڑی چلانا کس سے سیکھی اور کب؟ میں انہی خیالوں میں کھوئے گھر پہنچی۔ گھر گئی تو میرے شوہر کا فون آ گیا۔ میں نے اتنی دنوں سے جان بوجھ کر فون نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے بتا کر نہیں جاتی۔ تمہاری بیٹی اپنی مرضی کی مالک ہے، کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر نہ کہنا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مجھے بتائے بغیر ہی کن ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے تھے بس اپنے آپ میں مگن رہتی اور باہر کے چکر لگاتی رہتی۔ میں نے اس کے شوہر سے جا کر پوچھا، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہنے لگا ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے۔ اب میں اس عمر میں تو اس کے ساتھ گھنٹوں شاپنگ نہیں کر سکتا۔ ہمت جواب دے جاتی ہے،
تو میں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ ڈرائیور باہر فارغ بیٹھا ہے اور تمہاری کم عمر جوان بیوی باہر گھومتی پھر رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی پر شک ہونے لگا تھا، کچھ تو چل رہا تھا اس گھر میں جس کی خبر مجھے نہیں تھی، جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں جب بھی اب اسے دیکھتی تھی یہی لگتا تھا کہ وہ کچھ عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ فون پر لگی رہتی تھی۔ میں کچھ پوچھتی تو کہتی میں اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہوں۔ لیب والے نے 2 دن بعد رپورٹس دینے کا کہا تھا۔ جب تک مجھے سچائی کا علم نہیں ہوتا کہ وہ خاص لسی کیوں پیتا ہے تب تک اسے پینے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے آج رات بھی بہانے سے اسے باہر بھیج کر لسی کا گلاس بدل دیا۔ اگلے دن بھی میں نے یہی کیا۔ پھر لیب والے کا فون آیا کہ رپورٹس بن گئی ہیں، آ کر لے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رپورٹس میں کیا لکھا ہے۔ جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر مجھے لگا کہ لیب کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ جو کچھ میں سن رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھر جا کر اس بوڑھے کے پاس جا کر وہ رپورٹس پھینکی اور کہا کہ یہ دیکھو اس لسی کا رزلٹ جو تم روز بڑے شوق سے گھٹا گھٹ پیتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم زہر پی رہے ہو، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اس پڑیا میں زہر ہوتا ہے جو تم جان بوجھ کر لسی کے گلاس میں ملا کر پیتے ہو۔ لیب والے نے بتایا تھا کہ اس لسی میں تو طاقت والے اجزاء شامل ہیں مگر اس میں کچھ ذرات زہر کے بھی ملے ہیں، اور یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر زہر کیوں پی رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کی بیوی تو اسے زہر نہیں دے رہی، کیونکہ اس کے رنگ ڈھنگ کچھ نرالے ہی لگ رہے تھے۔ یہی سوال میں نے اس سے کیا کہ تمہیں یہ پڑیا تمہاری بیوی دیتی ہے کہ اپنی لسی میں ملا کر پیو؟ کیا وہ تمہاری جان لینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ ساری دولت اسے مل سکے؟ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ میری ستیلی بیٹی ہی اسے مارنے کا پلان کر رہی ہو تاکہ دولت اور جائیداد اس کے نام ہو جائے، کیونکہ بڈھے کی کوئی اولاد تو تھی ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، میری معصوم سی بھولی بھالی سی بیوی کو تو اس بارے میں علم بھی نہیں۔ میں یہ زہر خود لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش فنا ہو گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خود اپنی مرضی سے زہر لے رہا ہے، کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا تھا۔ ہوش مند انسان سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں کر رہے ہو تم ایسا، اپنی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم اتنی سمجھدار ہو کہ اتنا کچھ معلوم کر لیا ہے تو یہ بھی معلوم کر لو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ جاؤ اور جا کر معلوم کر لو، کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو سچ میں بہت دیر ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی کہ بڈھا تو پاگل ہو گیا ہے، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اب بھلا میں اس کا راز کیسے پتا کرتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اب شک ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اب نارمل انسان ہے۔ اس ٹینشن میں مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس بڈھے کا کیا پتا کہیں میرے کھانے میں ہی زہر نہ ڈال دیا ہو۔ اگلے دن میں اپنا چیک اپ کرانے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال چلی گئی۔ وہاں کوریڈور میں اپنی ستیلی بیٹی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی تھی، بھلا اس نے یہاں کیوں ہونا تھا؟ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر میری تسلی ہوئی کہ شکر تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک تھی۔ ویسے بھی ابھی میری کون سا عمر تھی؟ سچ کہوں تو اب میں پچھتا رہی تھی کہ اپنے شوہر سے انتقام کے چکر میں اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ میں خود بھی پھنس چکی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس کی جھلک دیکھی۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی کو روکا اور کہا کہ اس گاڑی کے پیچھے ٹیکسی لگاؤ، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اسی ہسپتال جا رہی تھی جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شک ٹھیک تھا، تھوڑی دیر پہلے جو مجھے لگا تھا میں نے اسے دیکھا تھا، وہ صحیح دیکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہسپتال کیوں جا رہی ہے، کہیں میری طرح اسے بھی تو ساری صورتحال کا علم تو نہیں ہو گیا۔ لیکن گاڑی سے صرف وہی نہیں اتری بلکہ ساتھ میں کوئی اور بھی نکلا جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو اس کے شوہر کا بھانجا تھا۔ اب سارا کھیل مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ساری بات کیا تھی۔ یقیناً یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور یہ بات اس بڈھے کو پتہ چل گئی ہوگی۔ میں ان دونوں کے پیچھے ہسپتال چلی گئی۔ میں نے ذرا قریب ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو مجھے دیکھ کر چونک گئے، ان کی رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگی امی آپ یہاں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، ہسپتال کیوں آئی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی امی
مجھے خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ہولے ہولے زہر جمع ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اندر زہر کہاں سے آیا۔ میں نے کہا تمہارے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ تم اس سے بے وفائی کر رہی ہو، اس کے بھانجے سے تعلق بنا رہی ہو، اسی لیے تو اس نے تمہیں سزا دی۔ وہ خود زہر لیتا تھا اور وہی زہر اس نے تمہاری رگوں میں بھی بھر دیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو یہ سب کیسے پتا چلا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو پیدا ہوتے ہی جس عورت کو ماں کے روپ میں دیکھا وہ آپ تھیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا۔ آپ نے غلط کیا یا ٹھیک، میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کو بابا نے اولاد نہیں دی تو اس کا بدلہ آپ نے مجھ سے لینے کا سوچا۔ آپ نے اپنے انتقام کی خاطر میری زندگی برباد کرنے کے لیے اس 60 سالہ بڈھے سے میری شادی کروا دی، جو روز مردانہ طاقت کی دوائیں کھا کر خود کو جوان رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر میں ایک 16 سال کی جوان لڑکی ہوں اور وہ 60 سال کا بوڑھا آدمی۔ میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ شوہر کے بھانجے سے یوں ہی 1-2 بار ملاقات ہو گئی۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ میں اندر ہی اندر اسے چاہنے لگی اور یہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ ہم دونوں اکثر ہی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر یہ سب جان جائے گا۔ آج میری طبیعت خراب ہوئی تو کہنے لگا تمہارے اندر زہر ہے۔ میں تو اپنی ہر کم عمر بیوی کو اپنے ساتھ یوں ہی باندھ کر رکھتا ہوں۔ وہ بیچاریاں زہر سے بچ نہیں پاتی اور میرے جسم کو اب اس کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ جا کر ہسپتال میں جا کر پتا کر لو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بھاگی بھاگی یہاں چلی آئی اور ڈاکٹر نے بھی کنفرم کر دیا کہ میرے اندر اس شخص نے زہر بھر دیا ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی مگر آپ دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی اور یہاں تک کہ اپنا انتقام بھی بھول گئی۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت شرمندگی ہوئی۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، سارا قصور میرا تھا۔ بجائے اپنے شوہر سے باز پرست کرنے کے میں نے اس کی بیٹی سے انتقام لینے کا سوچا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی زیادہ عمر والا وہ بے ضرر نظر آنے والا حقیقت میں اتنا خطرناک نکلے گا کہ اپنی بیویوں کو خود سے باندھنے کے لیے ایسے خطرناک حربے استعمال کرتا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور اب مجھے ہی اس سارے قصے کو ختم کرنا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور اب میں ہی سب ٹھیک کروں گی۔ میں نے پہلے اس کا اچھے سے علاج کروایا۔ اتنا شکر تھا کہ ہمیں جلدی پتہ چل گیا اور بر وقت علاج شروع ہو گیا اور کچھ مہینوں میں ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ اپنے شوہر سے دور رہی تھی۔ اس کے شوہر سے قدرت نے خوب انتقام لیا کہ اسے ایک دن فالج ہو گیا اور اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ بستر کا ہو کر رہ گیا اور 2 ماہ میں ہی وہ انتقال کر گیا۔ قانون کی روح سے اب اس کی ساری دولت کی مالکن اس کی بیوہ تھی۔ میں نے اس کی عدت پوری ہوتے ہی اس کی پسند سے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ میں اس سے شرمندہ تھی اور اس سے معافی مانگی کہ جذبات میں آ کر اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا میں نے، مگر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے گائناکولوجسٹ سے اپنے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، بس میرے شوہر نے مجھے اپنی اولاد کے حق سے محروم رکھا تھا۔ میں ابھی 29 سال کی تھی، جوان اور خوبصورت تھی، اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور کچھ عرصے بعد ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان سے شادی کر لی، جس سے میری ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئے۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے پہلے شوہر کی بیٹی بھی۔ شکر ہے اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، ورنہ احساس جرم کے مارے شاید میری ساری زندگی نادم رہتی۔